اور ایک رکا تو ہم نے خود بھی پڑھا، بوڑھے ہو گئے تھے، لاٹھی، بوڑھے تو خیر اتنے نہیں ہوئے تھے، سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کسی سے لاٹھی رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لاٹھی بھیجی سٹک، اور ایک چھوٹا سا پرچہ اس پہ لکھ کے ساتھ بھیجا، اس پہ لکھا حضرت نے کہ راحت جاں راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں۔ کیسی محبت تھی، یہ چیز ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اس بات کے قائل ہیں نا، یہ اہل سنت کا موقف نہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو کھالوں کا جلنا اور بدلنا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عذاب ہوتا رہے گا، لیذوق العذاب، تک یہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، یہ نہیں ہے کہ عذاب چکھیں بلکہ چکھتے رہیں۔ لغت کی بحث اب کرتے نہیں، اب وہ آپ کے لیے اتنے انٹرسٹ کی ہوگی نہیں، یہاں پہ ترجمے میں لوگوں کو دھوکا ہو گیا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی زبردست ہے۔ کہیں تم یہ سمجھو کہ کھال اتنی کیسے بدلے گی ہر لمحے میں اور ہر منٹ میں، اللہ بڑا زبردست ہے، کیوں ایسا عذاب دے رہا ہے؟ حکیمہ، بڑی حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ باتیں تمہیں بتائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم، ہم انقریب انہیں داخل کریں گے، جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا، اور ان کے لیے اس باغوں میں، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں حوریں ہوں گی، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلن ذلیلا، گھنے سایوں میں ہم انہیں داخل کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ ایسے گھن کی چھاؤں ہوگی۔ گھن کی چھاؤں سمجھتے؟ گھنی چھاؤں، میل ہا میل تک چھاؤں ہوگی، ہر طرف دھوپ پڑ رہی ہے، یعنی روشنی ہے، ایسی شدید دھوپ تو نہیں جو تنگ کرے، روشنی ہے، اور اس میں سائے ہیں طویل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے سائے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے اور 100 برس مسلسل وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا وہ دوڑا سکے گا اس سے طویل سایہ خدا جنت میں دے دے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ ذلن ذلیلا، گنجان سائے، عرب ایسے بولتے ہیں۔ آگے اس صورت میں ہی بس آ رہا ہے، اسی صورت میں ایسے الفاظ آئیں گے، آج تو مشکل ہی آئیں، کل بات کریں گے، لیکن ایسے الفاظ ذلن سایہ، ذلیلا بہت اچھا سایہ، مبالغے میں۔ عرب بولتے ہیں شمسن شامسن، شمس سورج، شامسن اور بہت چمکنے والا سورج، ایسی۔ لیل لیل، رات اور تاریک رات، وہ ایسی جملے بولتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، یہ جو بیت اللہ کی چابی ہے نا، دروازہ کھولتے ہیں بادشاہوں کے جانے پہ، بڑے بڑے لوگوں کے سانے پہ، یہ چابی اصل میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں چلی آتی تھی اوپر سے۔ جب مکہ کے عہدے تقسیم ہوئے تو سقایا ملا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ پانی پلایا کریں گے۔ بیت اللہ کے غلاف، ان کا عہدہ کسی اور کو ملا، یہ ساری سیرت کی کیسٹس میں آپ کو مل جائے گا، اس بات کو نہیں کرتے۔ اور یہ جو عہدہ تھا چابی کا، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں قدیم سے چلا آتا تھا، اور 2 دن یہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو، اور لوگوں کو عام اجازت ہوتی تھی بیت اللہ میں چلے جائیں، باہر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور آپ نے کہا عثمان دروازہ کھولو ہمارے لیے، تو انہوں نے کچھ تلخ باتیں کی، لیکن دروازہ کھول دیا۔ رشتہ داری، تعلق، ایک ہی جگہ پہ رہنا، اس کا بھی تو کچھ پاس تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کہا عثمان اس دن کیا حال ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر کیا ہوگا عربوں کا؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن عربوں کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا جب چابی اس ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے،
وہ عربوں کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے پاس ہو. وقت گزر گیا، نماز پڑھ کے آپ تشریف لے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چابی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے 6 ہجری میں مسلمانوں نے جب عمرہ کیا ہے 7 ہجری میں، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہاں پہ بعض مفسرین کو دھوکہ ہو گیا ہے غالباً. دیکھ لیجئے گا، ہمارا خیال ہے کہ 8 ہجری سے پہلے یہ صحابی ہو گئے تھے. خالد بن ولید، عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں دوست گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہمارا خیال ہے کہ 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 7 میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور بعض مفسرین نے یہاں ایسی چیزیں لکھتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد. لیکن خیال ہے، اور ممکن ہے ہمارا ہی خیال غلط ہو، کتابوں میں دیکھ لینا چاہیے. تو یہ تینوں دوست گئے اسلام قبول کرنے، اور فتح مکہ سے پہلے ہمارا خیال ہے مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں آئے ہیں نا مکہ، تو مکہ تو ہو گیا تھا فتح. ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ آج کے دن کیا ہوگا. تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ چابی لے کے بیت اللہ کی چھت پہ چلے گئے کہ اگر یہ چابی مجھ سے انہوں نے چھین لی تو سارے خاندان سے یہ عزت نکل جائے گی. اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا نا کہ یہ چابی جس دن میرے ہاتھ میں آ جائے گی، مجھے اسی دن سے ڈر لگ گیا تھا کہ یہ اب کسی نہ کسی دن ہونا ہے، کیونکہ یہ آدمی جھوٹ کبھی نہیں بولتا. تو وہ چڑھ گئے اوپر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جا کے اپنی والدہ کو دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا زمین پہ زور سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مانگ رہے ہیں، نکالو عثمان کدھر ہے چابی. تو اس پہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ چابی لائے، یا تو بیت اللہ سے اترے یا اپنی والدہ سے، بہرحال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت ہے. اپنی طرف سے تو وہ یہی کچھ کر سکتے تھے نا کہ چابی خاندان سے کہیں چلی نہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ یہ فرمایا امانت ہے، نہ یہ کہا کہ امانت نہیں ہے. اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، نماز پڑھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ چابی کس کو دوں، اور اللہ نے مجھ پہ اندر ہی بیت اللہ کی یہ آیت نازل کر دی. یہ ہے وہ آیت، ان اللہ یامرکم، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الاماناتی، امانتوں کو واپس دے دو، الی اہلھا، ان لوگوں کو جس کے اہل ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلے کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، نعما، بہت ہی اچھی، یعظکم بہ، تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا عثمان اللہ نے کہا ہے کہ امانت واپس کروں ان کو جو اس کے اہل ہیں. اور عثمان اور ان کے چچا شیبہ رضی اللہ عنہما تھے، ان کے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی، اور آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی پہلے تمہیں تمہاری قوم نے دی تھی، اور اب میں اللہ کا رسول تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں قیامت کے دن تک کے لیے، خالدتن طالدتن، ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، اور اس چابی کو سوائے کسی ظالم کے اور تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا. بس وہ چابی اب تک اسی خاندان میں ہے. درمیان میں یزید نے چھین لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد پھر واپس دے دی خلافت نے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ قیامت تک اس خاندان میں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی ہو گیا کہ قیامت تک تم لوگ رہو گے، تمہاری نسل چلتی رہے گی. اسی لیے یہ فیصل کے جو باپ تھے فہد وغیرہ کے عبدالعزیز، ان کا ابتدائی دور بہت غربت کا تھا. جب تیل کی دولت نہیں شروع ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ چابی آپ لے لیں، کیونکہ چابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ لوگ جو پیسے دیں گے وہ بھی تمہارا ہی حق ہے. بیت اللہ کی خدمت کے لیے پیسے دیتے ہیں تو فرمایا تھا وہ بھی تمہارا حق ہے. تو یہاں تو ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اندر داخلے پہ کوئی ٹیکس لگا دیں، اس سے آپ کو آمدن ہوگی.
تو اس سے پیسہ آپ کے پاس بہت سا ہو جائے گا. پیسہ جنریٹ کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظالم نہیں بنتا، میرے بات کوئی کرنا چاہے تو وہ کرے، میں تو قطعاً نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم، اور اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الاماناتی، امانتوں کو حوالے کرو، ذمے کرو، الی اہلھا، اور جو اہل ہیں اس کو. یہ آیت تو ہوئی ہے نازل خاص طور پہ اسی واقعے میں، لیکن اصل میں پوری امت کو حکم یہ ہے کہ امانت اس کو دو جو اس کا اہل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ کسی کو دینا ہے حکمرانوں نے تو عہدہ اس کو ملنا چاہیے جو اس کا اہل ہے، اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے نہ تقسیم کرے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت ہے اس امانت کو پورا کرنا ہے. کمپنی نے کوئی چیز دے دی ہے کہ اس چیز کو تم نے استعمال کرنا ہے، اپنی حد تک رکھے. اگر اس کمپنی کے استعمال قانون کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. اس ایک آیت کریمہ پر مسلمان اگر عمل کرنا شروع کر دیں، زندگی کے 20 مسائل حل ہو جائیں کہ اللہ نے فرمایا امانت اس کے سپرد کرو جو اہل ہے. یہ جو گدی نشینی کا سلسلہ چلے ہوئے ہیں نا اب ہر طرف، کہ والد کے انتقال کے بعد وراثت میں گدی بیٹے کے پاس آ گئی، بیٹے کے بعد پوتے کے پاس آ گئی، اور اپنے شیخ کے خلفاء میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں سے زیادہ اچھے نیک اور اہل ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں بٹھاتا، دوسروں کو بٹھا دیتے ہیں. یہ امانت میں خیانت ہے. اسی طرح علماء ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، اگر اہل ہو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے، اور اگر اہل نہ ہو تو اس کو امانت سپرد کر دینا. یہ چیزیں آخر امانت ہے نا، ایسے نہ کرے. اور اسی میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو آدمی کسی سے تنہائی میں کرتا ہے. یا حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی کسی سے بات کرے اور بولنے والا ادھر ادھر دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے امانت کی بات کر رہا ہے، اس بات کو کسی کو نہ بتانا. منع کیا ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ، کسی کا راز پتا چل گیا ہے وہ امانت ہے، اسے خبردار جو دوسرے تک منتقل کرے. اللہ نے فرمایا امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہے. اور جب کوئی اہل ہی نہیں ہے، امانت دے دی، بس یہ قیامت ہے. اسی لیے حدیث میں آیا جبریل امین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری میں ہر جگہ یہ حدیث ملے گی کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب عہدے ان کے سپرد ہونے لگیں جو اہل نہیں ہیں تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو. اور یہی ہوتا ہے، پیسہ ان کے پاس چلا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے. آپ کبھی غور کیجئے گا، اس امت کے زوال کے اسباب کوئی مورخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا اگر اس کی نظر وسیع ہوئی کہ اس امت کے زوال کے اسباب میں سے یہ ہے کہ پیسہ اور جہالت جمع ہو گئی تھی ایک ہاتھ میں. دولت اہل علم کے پاس نہیں رہی، جاہلوں کے پاس چلی گئی. تو اسباب، ذرائع، وسائل جو علم کے، تعلیم کے عام کرنے کے تھے، نشر کرنے کے تھے، وہ جاہل لوگوں کے پاس پیسے چلے گئے. انہیں ویسے ہی کوئی تعلیم کی قدر نہیں تھی، انہوں نے اپنے پیسے کو کیوں تعلیم میں استعمال کرنا تھا بھائی. یہودیوں نے پروجیکٹ بنایا اور انہوں نے کہا کیا $1 بلین اکٹھے کریں اور جو بیت المقدس کے امام ہیں یہودی ان کو پیش کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ خدا کا ایک گھر بنائیں. یہ 80s کی بات ہے. اور پیسے جمع کر کے ایک تقریب منعقد ہوئی اور پوری دنیا سے بڑے بڑے یہودی وہاں گئے، اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی بن گئی ساری. اور انہوں نے امام صاحب کو پہلے سے بتا رکھا تھا، بہت اچھی سرمنی ہوئی، سب کچھ ہوا اور بلایا اور انہوں نے کہا کہ $1 بلین کے یہ چیکس ہیں اور یہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ خدا کا کوئی اچھا سا گھر یروشلم میں بنائیں اور جس سے اللہ راضی ہو اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی یاد تازہ رہے. تو اس آدمی نے ربائی جو تھا ان کا اس نے تقریر کی اور اس نے کہا یہ $1 بلین واپس لے جاؤ اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ان گھروں کی اور خدا اس گھر سے خوش نہیں ہوگا.
خدا اس سے راضی ہوگا کہ یہ $1 بلین جو ہیں یہ یہودی بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، وہ پڑھیں گے اور پھر اللہ تم سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ اور وہاں انہوں نے ٹرسٹ بنا دیا اور ان کا پوری دنیا میں یہودی بچے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری تک بھی پہنچے تو ٹرسٹ اس کا ادا کرے گا، کیونکہ یہودی اور ڈاکٹریٹ سے کم ہو تو پڑھا لکھا نہیں۔ یہ حال ہے۔ پیسہ جمع ہوا نا، اور کہاں پہنچا؟ یہ امانتیں ہیں قوم کی، اور جب وہ نااہل کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر اسے اپنی جو بھی ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ امت اس لیے ڈوب گئی کہ پیسہ ان ہاتھوں میں چلا گیا جو جاہل تھے، تو جو علم کا کام تھا، جو کام کرنے کے تھے، وہ پائی مانگ کے کام کرتے رہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی بھائی کے پاس چلے گئے اور کہا بھائی 2 جوڑے کپڑے سال میں دے دیا کریں اور 2 وقت کا کھانا روزانہ دے دیا کریں۔ یہ حالت تھی۔ ان حالتوں میں لوگوں نے کام کیے۔ پچھلے 300 برس سے بر صغیر میں کسی حکومت نے اسلام کی سرپرستی نہیں کی۔ آپ کے ہاں تو بات ہی کیا، ہمارے ہاں بھی۔ تو یہ علم کیسے چلتا رہا ہے؟ یہ اس بھوکے پیٹ کے ساتھ اور اسباب اور وسائل کی قلت کے ساتھ اور قرضوں کے بوجھ میں، یہ ہے تباہی۔ اسی طرح گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ امانت، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اپنی اولاد میں سے اس کو پیسے سے زیادہ بینیفٹس پہنچنے چاہیے تھے جو اس کا اہل ہے، جو کام کر رہا ہے کچھ خدا کے دین کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس پہ ذاتی محبتوں کو ترجیح ہوتی ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کبھی بھی جو امانتیں اللہ نے دی ہیں نا، اسے غیر اہل کے سپرد نہ کیجیے۔ عہدے دینے ہیں اس کو جو اس کا اہل ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کی اہلیت کو دیکھے۔ باتیں ہیں، مجلسیں ہیں، گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جو آدمی جس بات کو سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے، کیوں آخر اسے لوگ نقل کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں بھائیوں کے درمیان ہوتی ہیں، اب اس کو نقل کرنا والد سے جا کے تاکہ خاندان میں پھوٹ پڑ جائے، غلط بات ہو گئی نا۔ جو جتنا سمجھتا ہے، اہل ہے، اس کے ذمے کرو، اس کے حوالے کرو۔ اللہ نے فرمایا ایک بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو دیکھو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ ہے دوسری چیز، عدل جس کے قیام کا حکم دیا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک عدل دین کی شرائط میں سے ہے، دین کے بنیادی اراکین میں سے۔ اللہ نے کہا ہے عدل کرو، انصاف کرو، جو جس چیز کا اہل ہے اس کے حوالے وہ چیز کرو، اور انصاف جب کرو گے تو ساری طرف نگاہ کرنی پڑے گی کہ کہیں میں کسی کے حق میں ظلم تو نہیں کر رہا، زیادتی تو نہیں کر رہا۔ عدل کو قائم کرو، اور یہ 2 چیزیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے تمہیں۔ یعظکم واعظ کر رہا ہے، واعظ کا مطلب نصیحت ہوتا ہے نا، اللہ بہت اچھی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات مانو، عدل کو قائم رکھنا، اور یہ امانتیں اس کے سپرد جو امانت کا اہل ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بس جناب، آگے جو